السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احوال، لوگوں کے حالات کا خیال رکھا کرتے تھے اور ان کی باتوں پر بھی نظر رکھتے تھے کہ ان کی آپس کی گفتگو کس طرح ہو رہی ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی نرمی، محبت، شفقت اور حکمت سے تربیت اور اصلاح فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت سوال اور تحقیق کے ذریعے اصلاح فرمانا تھا، جیسے اس روایت میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس شخص کو جسے عبد الحجر کہہ کے پکارا جا رہا تھا، آپ نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے، پہلے تحقیق کی، پھر اس کے بعد اصلاح فرمائی۔ اس حدیث سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر لوگ غلط لفظ استعمال کریں تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ لفظ ہماری زبان سے ادا نہ ہو۔ قولوا للناس حسنا میں بھی یہی آتا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، تو ہمیشہ اچھے الفاظ زبان سے نکالنے چاہیے، اور منفی باتیں، دل توڑنے والی باتیں، غصہ دلانے والی باتیں یا ایسے الفاظ جو نامعقول ہوں وہ ہم استعمال نہ کریں، کیونکہ الفاظ جو ہیں یہ پتھر کی طرح بھی لگتے ہیں اور سٹکس کی طرح بھی لگتے ہیں، تیر کی طرح بھی لگتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اصلاح فرماتے تھے تو لمبی باتیں نہیں کرتے تھے، مختصر سا سوال کیا اور پھر دوسرے شخص کی رہنمائی کر دی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کیوں کیا؟ کیونکہ بندگی کا مقام جو ہے یعنی عبد، یہ عظیم ترین ہے، یعنی بندہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو پتھر کا بندہ، یہ تو انسان کے مرتبے اور مقام سے بہت کم ہے کہ کوئی پتھر کا بندہ ہو، پتھر تو اس قابل نہیں نا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جن ناموں میں کوئی عقیدے کی خرابی ہو یا عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کی جا رہی ہو تو ان ناموں کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ نام انسان کی پہچان ہے اور اس کی شخصیت کے عکاس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا نام رکھنا والدین کا فرض ہے، اور بچوں کو ہمیں ان کے ناموں کے مطلب بھی بتانے چاہیے، اور اس کے ذریعے تربیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے لوگوں کو سکھاتے تھے، کیونکہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر لوگوں کی اس طرح اصلاح فرمائی۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 24 سے نمبر 5، اصلاح کرنے والے کے مقام اور مرتبہ کا لحاظ، یعنی جو شخص اصلاح کر رہا ہے وہ خود کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ بعض اوقات ایک شخص کی ایسی سختی برداشت کر لی جاتی ہے جو دوسروں کی طرف سے ہو تو برداشت نہیں کی جا سکتی، یعنی وہی بات اگر کوئی اور کہے تو وہ بہت بری لگے گی، لیکن اگر کوئی ایسا شخص کہہ رہا ہے جس کی ہمارے دل میں کوئی قدر، وقت، مقام، مرتبہ، منزلت ہے تو پھر ہمیں وہ بری نہیں لگتی، کیونکہ اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتا، یا اس کو وہ اختیار حاصل ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتا۔ مثلاً باپ کو بیٹے پر، استاد کو شاگرد پر، محتسب یعنی جو احتساب کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، ان کو عام آدمی پر وہ اختیار حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں، یعنی اوروں کو نہیں۔ اپنے سے بڑی عمر والے سے اس انداز سے بات نہیں کی جاتی جس طرح ہم عمر سے یا چھوٹے سے کی جاتی ہے۔ اپنے سے بڑی عمر والے کے ساتھ اس انداز سے بات نہیں کی جاتی جس طرح ہم عمر یعنی اپنے ایج فیلوز یا اپنے سے چھوٹے سے کی جاتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے شاگرد آپ سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں تو انہیں نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے، یا ان کو ایسے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ رشتہ دار اور اجنبی برابر نہیں، یعنی آپ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہیں اور طرح کریں گی، لیکن اگر آپ کہیں کچھ خریدنے کے لیے گئے ہیں تو شاپ کیپر سے اس طرح بات نہیں کریں گے جس طرح آپ اپنے بھائی سے کرتی ہیں۔ صاحب اختیار کی حالت وہ نہیں
جو اختیار نہ رکھنے والے کی ہے. یعنی جہاں کسی کی اتھارٹی ہوتی ہے اس کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کی اتھارٹی نہیں اس کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر گھر کا ایک مالک ہے، وہ اگر گھر کے سرونٹ سے بات کرے گا تو اور طرح کرے گا، لیکن ایک سرونٹ دوسرے سے اس طرح بات نہیں کرے گا. اس فرق کو پیش نظر رکھ کر اصلاح کرنے والا ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ سکتا ہے. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو، یعنی وہ جس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو دو. تو کہتے ہیں کہ اس فرق کو پیش نظر رکھ کر اصلاح کرنے والا ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ سکتا ہے اور معاملات کو صحیح طور پر پرکھ سکتا ہے، تاکہ غلطی سے منع کرنے یا اصلاح کرنے کی کوشش میں اس سے بڑی غلطی نہ پیدا ہو جائے. یعنی بعض اوقات آپ کسی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ کام خراب کر دیتے ہیں، اس شخص کو اوفینڈ کر دیتے ہیں، وہ شخص پھر آپ سے دور ہو جاتا ہے. تنبیہ یعنی وارننگ، کسی کو سمجھانا کس درجے کی ہو اور اس میں سختی یا نرمی کا معیار کیا رکھا جائے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ غلطی کتنی بڑی ہے اور غلطی کرنے والے کے دل میں منع کرنے والے کا کیا مقام اور کس درجے کا روب اور دبدبہ ہے. یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. یعنی مکھی مارنے کے لیے پستول نہ اٹھاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے. مکھی تو ایک چھوٹی سی وہ مکھی مار سے بھی مر جائے گی. تو اب اگر آپ نے مکھی مارنی ہے، مچھر مارنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں چاہیے. تو بعض اوقات کوئی چھوٹی سی چیز ٹھیک کرنے کی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ہنگامہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. وہ پہلی غلطی تو ٹھیک ہونے سے رہی، اس سے بڑی غلطی پیدا ہو جائے گی. پھر یہ بھی بہت اہم ہے کہ اصلاح کرنے والے کی، جس کی وہ اصلاح کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا اہمیت ہے، وہ اس کو کچھ سمجھتا بھی ہے یا نہیں. اگر اس کے دل میں اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں، کوئی محبت ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں، کوئی رو بھی نہیں، تو اصلاح نہیں ہو پائے گی. مذکورہ بالا تفصیل سے دو امور مستنبط ہوتے ہیں، نکالے. استنباط ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی سبق لینا، کوئی نتیجہ نکالنا. اول، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام اور مرتبہ اور اقتدار اور اختیار عطا فرمایا ہے، اس کا فرض ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور لوگوں کی تربیت کا کام انجام دے. یعنی اگر کسی کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے تو اس کو پھر اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور اس بات کا احساس کرے کہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور لوگ دوسروں کی نسبت اس کی بات زیادہ مان سکتے ہیں، اور وہ جو کچھ کر سکتا ہے دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. اور یہ بہت سے مقامات پر ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں. بعض اوقات بچوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو والدین کو بیچ میں انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہسبینڈ وائف میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو کسی اور کو، یعنی کہ جو منصف ہوتے ہیں یا صلح کرانے والے، ان کو بیچ میں آنا پڑتا ہے کہ وہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے. وہ جو بھی بات کرتے ہیں غصہ آ جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، اور لڑائی بڑھتی جا رہی، گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی اور بیچ میں انٹرفیئر کرے گا. دوسری بات، امر اور نہیں یعنی حکم دینا اور روکنا. اس کا فریضہ انجام دینے والے کو چاہیے کہ اپنے مقام کا غلط اندازہ نہ لگائے اور خود کو اپنے حقیقی مقام سے بلند تر مقام پر رکھ کر اس انداز سے کام نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہیں. بعض اوقات ہم کسی بڑے کو کچھ کہتے ہوئے سن لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہنے کا بس یہی انداز ہے، اور ہم بھی وہی شروع کر دیتے ہیں اس کی نقالی. اب وہ جو بڑا ہے اس کا مقام بڑا ہے، لوگ اس کی سن لیتے ہیں اس ٹون میں یا اس انداز میں، لیکن جو چھوٹا ہے اس کی تو اس طرح نہیں سنیں گے، کیونکہ اس طرح لوگ اس سے دور ہٹیں گے اور اصل مقصد کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس عظیم مقام سے سرفراز فرمایا تھا اور عام لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو ہیبت عطا فرمائی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ اور تربیت میں اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو ایک حدیث میں آتا نا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے روب کے ساتھ مدد دی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت تک. یعنی لوگ مجھ سے اگر مہینے کی مسافت پر، یعنی مہینہ چلتا جائے، کوئی چلتا جائے اور جہاں پہنچے یعنی مے بی couple of 100 miles، تو وہاں تک بھی جو لوگ ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں. یعنی آپ کا روب اتنا تھا، لیکن باقی لوگوں کا تو ایسا نہیں تھا. حضرت عمر سے لوگ زیادہ ڈرتے تھے بنسبت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے،
تو ہر شخصیت کا بھی ایک الگ روب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہرحال تھا ہی۔ اور بعض اوقات آپ کا طرز عمل ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اور شخص وہ انداز اختیار کرے تو اس سے صحیح فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے۔ حضرت یعیش بن طہفہ غفاری نے اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا جو نادار حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوا کرتے تھے، ایک بار ان میں شامل ہو کر میں بھی آن حضرت کے ہاں مہمان ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے مہمانوں کی دیکھ بھال کی غرض سے تشریف لائے، یعنی سب کو سلانے کے بعد سب کو دیکھ رہے تھے کہ سب سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو مجھے پیٹ کے بل لیٹے دیکھا، نہیں میں پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا، یعنی ان کے پاؤں کو مثلاً اپنے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا اس انداز سے نہ لیٹو، اللہ تعالیٰ اس انداز سے لیٹنے کو ناپسند فرماتے ہیں، یعنی الٹا لیٹنا پسندیدہ نہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قدم مبارک سے ٹھوکا دے کر جگایا اور فرمایا یہ اہل جہنم کا لیٹنا ہے۔ یہ حدیث آپ میں اکثر لوگوں نے سنی ہوگی الٹا لیٹنے کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس انداز سے تنبیہ کرنا بالکل مناسب تھی، یعنی پاؤں سے ٹھوکا لگانا، لیکن عام آدمی کے لیے اسے اختیار کرنا قطعاً مناسب نہیں، یعنی کوئی اور کرے گا تو وہ لڑائی پڑ جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو پیٹ کے بل سوئے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ درست نہیں کہ اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر جگا دے، یعنی زمین پر اگر کوئی لیٹا ہوا ہے، اور پھر یہ امید رکھے کہ وہ اس کی بات مان لے گا اور شکریہ بھی ادا کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ بچوں کو اٹھاتا ہے تو اس کا اور روب ہوتا ہے، ماں اٹھاتی ہے اس کا اور انداز ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے کسی اور بچے کو بھیجیں، جاؤ چھوٹے کو یا بڑے کو، جاؤ بھائی کو جگا کے آؤ، تو وہی بھائی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جاؤ تم یہاں سے، جی ہاں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن امی ابو کے ساتھ ایسے پیش نہیں آئیں گے۔ تو جو ٹون، جو سٹائل امی ابو کا ہوگا وہ بھائی کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مقام اور ہے اور ان کا اور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کسی اعرابی یا اجنبی کی نسبت زیادہ سختی سے تنبیہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے، خاص صحابہ کے اوپر سختی زیادہ کرتے تھے بنسبت باہر سے آنے والے اجنبی لوگوں کے۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ اسٹوڈینٹس پر سختی کرتی ہیں لیکن کہیں درس پر جائیں تو وہاں لوگ شور بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، میں باہر لوگوں کے لیے شفیق ماں ہوتی ہوں اور گھر کے اسٹوڈینٹس کے لیے ستیلی ماں ہوتی ہوں، کیونکہ ان کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں دوسروں کے لیے۔ اور ایک نیا شخص جو آیا اس کو کیا پتا رول اینڈ ریگولیشن کا، اس سے کیوں وہ توقع رکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ سب کچھ حکمت میں شامل ہے اور تنبیہ کرتے وقت حالات کا صحیح اندازہ کرنے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ اصلاح کا کام جو ہے وہ بس صرف اصلاح نہیں ہے بلکہ مقام، مرتبہ اور تعلق کے تابع ہے۔ جہاں مقام کا لحاظ ختم ہو جائے وہاں اصلاح نہیں، انتشار جنم لیتا ہے۔ اور مقام سے مراد صرف عہدہ یا منصب نہیں بلکہ وہ حیثیت ہے جس کی بنیاد پر کسی شخص کو بولنے، ٹوکنے یا اصلاح کا حق ہے۔ مثلاً استاد اگر کلاس میں کہے کہ سیدھے بیٹھیں یا کوئی ڈانٹ دے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہی بات کوئی کلاس والا اٹھ کے کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بات اثر نہیں کرے گی۔ تو گویا کون، کس سے، کس انداز میں، کہاں، کس حد تک کیا بات کہہ سکتا ہے، یہ سب مقام طے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون، کس سے، کہاں، کس انداز میں، کہاں تک کیا بات کہہ سکتا ہے، کس حد تک کہہ سکتا ہے۔ اور مقام کن چیزوں سے بنتا ہے؟ نمبر 1، تعلق کی نوعیت کیا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ اگر کبھی ہم جلدی میں کوئی ایسی بات کہہ بھی جائیں تو وہ مائنڈ نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں، یہ ایسی نہیں، بس وہ جلدی میں تھی یا گھبراہٹ میں تھی اس لیے ایسی بات کہہ دی، تو وہاں بھی انسان مائنڈ نہیں کرتا۔ تو یہ تعلق کی نوعیت، یعنی کیا تعلق ہے، یعنی کوئی خونی رشتہ ہے، کوئی دوستی کا رشتہ ہے، کوئی سسرالی رشتہ ہے، آپ سگی ماں ہے یا ستیلی ماں ہے یا خالہ ہیں، کون ہے آپ،
یہ دیکھنا ضروری ہے نا. یعنی ایک ہی بات ہوگی، اگر ماں کہے گی تو اور، بڑی بہن کہے گی تو اور، کوئی باہر کا شخص کہے گا تو اور، یعنی فیلنگ بدل جائے گی. اور پھر اسی طرح شرعی حیثیت کیا ہے، پھر اسی طرح قریب کا تعلق ہے، دور کا تعلق ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری اور جواب دہی کتنی ہے. جس پر اصلاح کی جتنی ذمہ داری ہو اس کا اختیار بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ پر بچوں کی، استاد پر شاگردوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، تربیت ذمہ داری ہے ان پر، تو ان کا اختیار بھی ہے. لیکن اگر آپ پہ ذمہ داری نہیں کسی کی تو آپ خواہ اس کی اصلاح کر رہے ہیں اور اس کو پریشان کر رہے ہیں. یعنی ذمہ داری کے بغیر اصلاح زیادتی ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ خاموش رہنا کوتاہی ہے. دونوں باتوں میں فرق پتہ چلا. کیوں کہا گیا کہ جب افواہیں پھیل رہی ہوں تو آپ وہ ذمہ داروں تک جا کے پہنچائیں، وہ ڈیسیژن لیں کہ ان باتوں کا کیا کرنا ہے، ان کی تحقیق کریں، اس کی حقیقت معلوم کریں. آپ خود سے ان کو آگے آگے لوگوں میں نہیں پھیلانا شروع کر دیں. پھر اسی طرح تیسری بات یہ کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے، آپ کسی مسئلے کو کتنا جانتے ہیں. کیونکہ جاہل کی حق بات بھی اکثر قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو جاہل ہے، اس کو کیا پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں. اور اہل علم کی غیر صحیح بات بھی اثر کر جاتی ہے. کئی دفعہ وہ ضعیف حدیث کوٹ کر جاتے ہیں، لوگ اس کو لے لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، کیونکہ علم والا ہے، اس کے بارے میں ان کا اعتماد اور طرح کا ہے. فرق پتہ چل رہا ہے. یہ معاملے سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ دوسروں کی اصلاح کرنے چل پڑے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماحول کیا ہے، یا کوئی چیز کسی معاشرے میں عرف کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے ہاں جو ہے وہ بری نہ مانی جاتی ہو، لیکن دوسرے کے ہاں وہ بہت اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں. اب جیسے شادی بیاہ کی بھی کچھ رسمیں ہوتی ہیں تو کچھ جگہوں پر وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا اور اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن کچھ جگہوں پر بہت معیوب سمجھی جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقتی حالت اور کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق کیا ہے. کبھی انسان خود غصے یا کسی ویکنس کا شکار ہوتا ہے، اس وقت اس کا تحمل کا مقام بدل جاتا ہے. تو گویا مقام صرف عمر یا کسی عہدے کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، بلکہ دینی علم، قرآن کی تعلیم اور دین کے لیے کام کرنا بھی انسان کو ایک خاص مقام دے دیتا ہے، جس کا لحاظ گفتگو میں رکھنا ضروری ہے. مثلا آپ کے بچے نے یا آپ کے شاگرد نے قرآن حفظ کر لیا، آپ سے زیادہ بہتر طور پر وہ پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، دوسرے بچے نے نہیں کیا. یا ایک بچہ جو ہے وہ بہت اوبیڈینٹ ہے، ماں باپ کی بہت کیئر کرتا ہے، اور دوسرا نہیں کرتا. کیا ماں باپ ان دونوں سے ایک ہی طرح معاملہ کرے گی؟ فرق آئے گا نا. کیوں؟ جو بچہ محبت دیتا ہے، جو تابعدار ہوتا ہے، وہ محبت لیتا ہے، جبکہ دوسرے نہیں لیتے. تو بہرحال زندگی کا یہ سفر جو ہے اس میں اصلاح کرنا ضروری بھی ہے، لیکن اس کے لیے ذہنی طور پر، عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے، اور اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگنے لگا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں اور بہت مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے ایک کام کے لیے، آپ کے اندر گھبراہٹ ہے فرشتے کو دیکھ کر. حضرت خدیجہ ایک خاتون ہے، لیکن کس قدر سمجھدار خاتون ہے. وہ کیا کہتی ہیں؟ بالکل نہیں، آپ خوش ہو جائیں. آپ گھبرائیں، وہ کہتی نہیں، آپ خوش ہو جائیں. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ عورتیں بڑی صاحب بصیرت بھی ہوتی ہیں، سمجھدار بھی ہوتی ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی بات ہے، کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی خوشخبری ملی ہے اور آپ گھبرا گئے، کیونکہ ظاہر وہ سین ہی ایسا تھا. لیکن حضرت خدیجہ وہ ساری بات سن کے نہیں گھبرائیں، اور پھر وہ کیا کہتی ہیں، یعنی یہاں پر وہ اصلاح کر رہی ہیں ایک طرح سے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور قدرتی آفات میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں.
اللہ آپ کو کیوں رسوا کرے گا؟ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیسا یقین ہے اور کس کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہی ہیں. تو یہاں حضرت خدیجہ ایک با اثر خاتون نظر آتی ہیں ان کی حکمت اور سمجھداری کی وجہ سے. اور ان کا پیچھے پاسٹ بھی آپ دیکھیں، وہ ایک مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی، بزنس وومن تھی. اور اس میں ان کی حکمت اور ان کی فار سائٹڈنس آپ دیکھیں کہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور اخلاق کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنا مال دے کے بھیجوں گی کہ یہ جا کے بزنس کر کے آئیں. تو با اثر شخصیت کیسے بنتے ہیں کہ آپ کی بات کا کوئی اثر لے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اصلاح کرنے کے لیے با اثر شخصیت بننا ضروری ہے، اور با اثر ہونے کے لیے کچھ کوالٹیز کا ہونا آپ کے اندر ضروری ہے. اور جب یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں جیسے حضرت خدیجہ کے اندر تھی، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے بایوگرافیز پڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے مختلف لوگوں کی، کہ ان کے اندر کیا کوالٹیز تھی کہ وہ اتنے با اثر ہوئے. ان کی زندگی میں کیا تھا، وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے. آپ میں سے کوئی گیا غار حرا تک، اوپر تک؟ آسان سفر ہے؟ بہت مشکل. عام مردوں کے لیے مشکل، عورتوں کے لیے تو اور مشکل ہے. اور وہ کیا کرتی تھی، پیچھے سے خود کھانا دینے یا ستو یا جو بھی کام ہو جاتا وہ پہنچانے جاتی تھی. امیر ترین خاتون، اور کس طرح شوہر کی خدمت کر رہی ہیں اور وہاں تک جاتی ہیں. کیسا اعتماد تھا دونوں کا ایک دوسرے پر. تو با اثر بننے کے لیے نا کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کچھ سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ سیکھیں گے نہیں نا تو آپ با اثر نہیں بن سکتے، اور اپنے سیکھے پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ با اثر بننے کے لیے جو آپ کا ٹارگٹ ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، لوگوں کے سامنے کچھ بن کے دکھانا نہ ہو. کچھ لوگ جھوٹے طریقوں سے جو ان کے اندر ہوتا نہیں، صرف اوپر سے آرٹیفیشل طریقے سے روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اثر نہیں کرتا، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرے کہ میں کسی کو کیا کہنے جا رہا ہوں جب میں خود بھی نہیں کرتا اور میرے اندر دوسروں کے لیے خیرخواہی کوئی نہیں، تو میں کسی کی اصلاح کہاں سے کروں گا. پھر اسی طرح جو کام بھی کریں اچھی نیت اور اچھے ارادے سے کریں. اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنے. جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں نا تو وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، پھر آپ کی سخت سے سخت بات بھی ان کو بری نہیں لگتی. سمجھ آئی؟ یعنی اگر عام حالات میں بچوں کو ماں کی بات کیوں اثر کرتی ہے، جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک بانڈنگ رکھتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، ان کی خیر چاہتی ہیں اور ان کے ساتھ اچھا اخلاق کا برتاؤ کرتی ہیں، تو وہ بچے بھی جواب میں ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. تو اچھی سیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے با اثر بننے کے لیے، کہ آپ کا عمومی رویہ بہت اچھا ہو لوگوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ خاص طور پر. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں ایک خالص چیز کے ساتھ چن لیا تھا، اور وہ تھی گھر کی یاد، آخرت کی یاد. جن لوگوں کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے نا ان کے اندر بھی ایک عجب طرح کا اثر ہوتا ہے، دنیا کی لالچ نہیں. ایک تو مصلح کے اندر ایک اچھی شخصیت ہونا چاہیے، اور اس شخصیت سازی کے لیے اندر کی اصلاح سے شروع کریں. ٹھیک ہے، جتنے آپ باعمل ہوں گے اتنا ہی آپ کی بات میں زیادہ وزن ہوگا، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی آپ کی بات زیادہ دلوں پہ اثر کرے گی. اب ایک اور پوائنٹ بھی دیکھیے کہ اصلاح کرتے ہوئے دوسرے کے مقام مرتبے کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. جیسے بڑوں سے بات کرتے وقت ان کی عمر اور مقام کا لحاظ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، تو صحابہ کو تھوڑا ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو اتنی امپورٹینس دے رہے، تو آپ نے فرمایا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کو عزت دو، عزت کا معاملہ کرو اس کے ساتھ. چاہے تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں، دوستی نہیں، لیکن ایک معزز شخص ہے، آپ بھی اس کو عزت دو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرنے لگے تو ضرور سوچیں کہ کیا میری یہ بات فائدہ مند بھی ہوگی کہ نہیں، یا ایسے بات کر کے گوانی ہے، یا یہ کہ شیطان مجھے اکسا رہا ہے، کرو کرو کہو اس کو. پھر یہ بھی سوچیں کہ کہیں میں کوئی ذاتی انتقام تو نہیں لے رہی کہ اس نے مجھے فلاں موقع پہ بات کی تھی، اب مجھے پاس آ گیا ہے پوائنٹ، میں نے بھی اب اس کی خبر لینی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر بات فائدہ مند ہو تو ضرور کریں، اور اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے کریں.
سامنے والا سمجھ جائے بات کو، اور اگر وہ بات قبول نہ کرے تو بھی ناراضگی یا ناگواری کا اظہار نہ کرے کہ تم تو میری بات ہی نہیں سنتی نہ سمجھتی۔ اسی طرح بعض غلطیوں سے اعراض برتنا پڑتا ہے، ہر چھوٹی بڑی غلطی پہ نہیں پکڑتے۔ جو مائیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہر بات پہ ٹوکتی ہیں نا، وہ کبھی تربیت نہیں کر سکتی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی کوئی چیز توڑ دی، کوئی چیز پھینک دی، کوئی شرارت کر دی، کچھ گندا کر دیا، کچھ اب آپ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہر وقت ٹوکے جا رہے ٹوکے جا رہے۔ اب اس نے کوئی واقعی بہت بڑی غلطی کی، اب آپ اس کو سمجھائیں گے، اس نے کوئی نہیں سمجھنا، کیونکہ وہ اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے آپ کی ڈانٹ سن سن کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے اس کو اتنا بے عزت کر دیا کہ اب اس کو پرواہ ہی نہیں رہی کہ آپ کیا کہہ رہے، تو اصلاح نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ نا چوز کرتی تھی، بچے جیسے شرارتیں کرتے تھے، میں چوز کرتی تھی کہ میں نے کس بات پہ ان سے بات کرنی ہے، ہر بات پہ نہیں کرنی۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی ٹھیک ہوتی جاتی ہیں، بچوں کو سمجھ آتی جاتی ہے، ہر وقت کی ٹوکا ٹوکی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا تم نے یہ کر دیا فلاں کر دی، کچھ چیزوں کو سے اعراض برتے ہیں۔ جیسے بازو کا ایسا ہوتا ہے کوئی چیز گرا دی تو میں ادھر منہ کر لیتی، مجھے نہیں پتا کہ گرائی تم نے، وہ خود ہی اٹھانا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی کبھی اصلاح مؤخر کر دینی چاہیے۔ مثلاً بچے نے آج کوئی غلطی کی ہے تو آج ہی نہ پکڑے اس کو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وقت کا انتظار کریں کہ زیادہ مناسب وقت کون سا ہے اس سے بات کرنے کا۔ اگر وہ جلدی میں اسکول جانے کا کر رہا ہے یا کھانے کی میز پہ بیٹھا ہوا اور آپ اس کے سر پہ تقریر شروع کر دیں، اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ دن کا کون سا وقت، کب میں اس کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے بات کر سکتی ہوں، اس کی غلطی کی اصلاح کر سکتی ہوں۔ کیونکہ اگر موقع کی مناسبت سے نہ بات کی جائے تو بھی بیکار ہو جاتی ہے اصلاح۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض مقامات پر اصلاح کا فریضہ کسی اور کو سپرد کر دینا چاہیے۔ غلطی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے میں ٹھیک نہیں کر سکتی، آپ دیکھیں کہ کون اس بات کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھائے گا، کسی اور سے کہہ دیں کہ آپ ان کی اس معاملے میں اصلاح کر دیں۔ لیکن یہ عادت نہ بنا لے کہ ہر وقت کسی اور کے ذمہ ڈال دیں، آپ ٹھیک کر دیں، آپ ٹھیک کر دیں، آپ سولوشن لے کر آئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا مقام دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا بھی بہتر ہے، اور کبھی غلط ہوتا ہے۔ بہتر کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطا است۔ آپ کی نانی ہے، دادی ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان کی غلطیاں پکڑ رہی ہیں، آپ یہ ہاں نہیں نکال رہی، آپ تو مجھول پڑ رہی ہیں۔ اب آپ سوچیے ان کی عمر ہے ہاں نکالنے کی، نکال پائیں گی وہ بےچارے نہیں، کیونکہ پختہ ہو چکے ہیں سارے مخارج، تو آپ کیوں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس طرح بات کرنے؟ آپ ینگ ہیں، آپ کو اللہ نے موقع دے دیا، آپ کو اپرچونٹی مل گئی، آپ نے سیکھ لیا، اب آپ ان کے استاد بن بیٹھی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر دو چار لوگ بیٹھے ہیں اور سارے کٹھے ہی جھپٹ پڑے غلطی کرنے والے پر اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، اس سے اصلاح ہوگی نہیں، اگلا شخص اور گھبرا جائے گا، اٹھ کے ہی چلا جائے گا کہ یہ سارے مجھ پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے جب ایسا کوئی معاملہ ہو کہ کون بولے گا اس وقت، کب بولے، کیسے بولے یا نہ بولے ابھی۔ اور مقام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات ہر انداز میں کہہ دی جائے، کہ آپ کو مقام ملا ہوا ہے آپ جو چاہیں کہیں۔ اور سختی کر کے اصلاح کرنا جو ہے وہ عام طور پہ فائدہ نہیں دیتا، الا یہ کہ اصلاح کی ہی ڈیمانڈ ہو کہ یہاں سختی کرنی پڑے۔ ہر بیماری پہ سرجری تھوڑی کی جاتی ہے، کسی پہ کی جاتی، کسی پہ نہیں بھی کی جاتی۔ اسی طرح اعلانیہ سب کے سامنے اصلاح کرنی ہے یا اکیلے میں کرنی، یہ بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ ہر غلطی پر سر عام گرفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دوسرے کی عزت مجروح ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی سب کے سامنے غلطی کر رہا ہے تو اس کو سب کے سامنے ہی سمجھائیں گے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں۔ پھر اسی طرح برابر والے اگر جو لوگ ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہم عمر ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہو تو مشورے، سوال اور خیر خواہی کے انداز میں ہوگی۔ برتری کا احساس نہ دلائیں، میں تم سے بہتر ہوں، انا خیر من، کیونکہ برابر والے کی اصلاح میں اوپر سے نیچے لہجہ قابل قبول نہیں۔ پھر یہ کہ دلیل کو ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور اختلاف کو اصلاح کے نام پر دبایا نہ جائے کہ اگر وہ نہیں مان رہا تو۔ پھر اسی طرح کم عمر، کم مقام والوں کے لیے اصلاح کیسے کرنی چاہیے، اس میں نصیحت کا انداز ہونا چاہیے۔ بڑوں کی اصلاح اپنا حق نہ سمجھیں، عاجزی کے ساتھ مشورے کے طور پر آپ ان کے ساتھ بات کریں گے، لیکن جو چھوٹا ہے اس کو تذکیر کریں گے۔
اشارتاً بات کر سکتے ہیں، انڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ مقام کی رعایت نہ کرنا اصلاح کو گستاخی بنا دیتا ہے۔ اصلاح کا حق مقام کے ساتھ بڑھتا ہے اور علم کے ساتھ سنورتا ہے۔ جتنا اونچا مقام اتنی زیادہ احتیاط لازم، جتنا کم مقام اتنی زیادہ نرمی لازم۔ مقام کا لحاظ نہ کرنا اصلاح کو فساد میں بدل دیتا ہے، اور ہر اصلاح خیر نہیں جب تک وہ اپنے دائرے میں نہ ہو۔ اسی طرح یہ کہ خواتین بھی اصلاح کر سکتی ہیں معاشرے کے اندر، لیکن پہلے اپنے اوپر توجہ کرنی ہوگی۔ اور گھر کی اصلاح میں، گھر والوں بچوں وغیرہ کی اصلاح میں خواتین کا کردار مردوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ مسلمان خواتین جو ہیں وہ تربیت اولاد اور اصلاح اولاد کے متعلق ذمہ دار ہیں، یعنی ایک عورت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی مائیں بہت متقی تھی، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ اب یہ جو یعیش بن طہفہ غفاری کا واقعہ ہے، اس سے متعلق جو اصلاح کے پہلو ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر قسم کی خیر کی تعلیم دی، حتیٰ کہ الٹا لیٹنے پر بھی، کہ سونا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، اور لیٹنے کے ناپسندیدہ طریقے کو واضح کر دیا تاکہ انسان دنیا میں اپنی صحت کی حفاظت کرے اور آخرت میں اجر کا حقدار ٹھہرے۔ اور کبھی والدین یا استاد کوئی ٹھوکا دیں، کوئی چھوٹی سی چپت لگا دیں، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں، کوئی سر کو ایسے کر دیں، تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس واقعے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے صرف روکا ہی نہیں، وجہ بھی بتا دی، وجہ بھی بتائیں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں تم سے، اور لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح اگر قریب کے لوگوں کی بھی کی جائے تو ان کا مزاج دیکھ کر، کیونکہ رشتہ داروں میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بالکل مائنڈ نہیں کرتے، کچھ لوگ بڑے ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ تو بائیکاٹ ہی کر لیں گے آپ سے۔ تو یہ کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر پلاننگ کرنی چاہیے کہ اصلاح کرنی کیسے ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے پانی کی بوتل یہاں رکھی، کسی نے آ کے ہاتھ مارا، وہ نیچے گری، ٹوٹ گئی۔ اب یہ ٹوٹی ہوئی بوتل کو آپ سمیٹیں گے کیسے؟ پلان کرنا پڑتا ہے، کرچیاں کہاں کہاں گئیں، پانی ہے یا تیل ہے، کس کپڑے سے، کہاں سے، کیا لانا چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے۔ ایسے ہی جب انسانوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں نا، تھوڑی پلاننگ کرتے ہیں پہلے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، میں نے خود سمجھ نہ آ رہی ہو کسی سے مشورہ کر لیں، ٹھیک۔ جی استاذہ جی، جو چیز یہاں پہ بہت زیادہ زبردست تھی نا، وہ یہ تھی کہ جتنا جتنا مقام کسی کا بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی اسٹرائک کر رہی تھی کہ اپنی ویلیو اور اپنے مقام کا انسان کو خود بھی اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھے اور پھر اس کے مطابق اصلاح کا عمل جو ہے وہ اس کو بھی کر سکے، تاکہ بعد میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا بھی اس کو احساس ہو۔ ایک جو آپ نے بھی بات کی نا، با اثر شخصیت کیسے بنتے ہیں، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا، ہین لین سہل اور قریب، وہ یاد آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سبحان اللہ ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ تعلق کی بات ہے نا، مقام کی بات ہے، تو جب تک ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، ہم لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نہیں، معاملہ نہیں کریں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ تیسری جو چیز بہت اہم یہاں پہ عورتوں کے حوالے سے جو بھی آپ نے بات کی نا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ اکثر جیسے بچوں کو آپ اسکول ڈراپ کرتے ہیں یا پک کرتے ہیں نا، تو ماؤں کو میں اکثر دیکھتی تھی وہ گاڑی میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا جو بانڈنگ ٹائم ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ، وہ اصلاح کا وقت نہیں ہونا چاہیے، اصلاح کے لیے سیپریٹ چیز ہونی چاہیے، سیپریٹ وقت ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم باتیں اس میں سمجھ آئی تھی الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل، کھانے کا وقت بانڈنگ کا ٹائم ہے، اصلاح کا ٹائم نہیں ہے۔ بچوں کو اسکول سے پک کر کے آپ گاڑی میں بٹھا رہے ہیں، اصلاح کا ٹائم نہیں ہے، بانڈنگ کا ٹائم ہے۔ ان کا حال پوچھیں تو سارا دن کیا بھگت کے آئے ہیں۔ استاذہ جی، جس دن آپ نے یہ بک پڑھانی شروع کی تو میں نے اس سوچ سے شروع کی تھی کہ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، لیکن عبسا و تولا سے لے کر آج تک ہر دن اپنی ہی اصلاح ہو رہی لگا، بس ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو سیکھنے کا اینگل تھا وہ چینج ہو گیا کہ دوسروں کی کیا کرنی ہے، ابھی اپنے آپ کو بہت ضرورت ہے۔ بالکل، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔